بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session. Our today's subject is accounting. It's for first year commerce, DBA, ICOM, DA, and DCOM. Our today's unit is unit number 2, General, and it's exercise number 1. And our today's topic is business transaction and identifying the accounts there. جو business transactions ہیں آج ہم ان کو دیکھیں گے اور اس کے اندر جو accounts موجود ہیں ان accounts کو identify کرنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے، جنرل کے اندر یعنی کہ جنرل کو میں ڈائریکٹ لائن کھنچوا کر اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ کروانا شروع کر دوں، لیکن آپ لوگوں کی بیس جو ہے وہ مکمل مضبوط ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت اسٹرانگ بیس ہونی چاہیے. آپ کو جو بزنس ٹرانزیکشنز ہیں اگر وہ آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے اندر جو ہے وہ کون کون سے اکاؤنٹس جو ہے وہ موجود ہیں. اگر آپ کی بیس مضبوط ہوگی آپ کو بزنس ٹرانزیکشن کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں، جو اکاؤنٹس میننگ آ رہے ہیں، اگر ان کا بہت اچھی طرح سے اگر علم ہوگا تو جنرل تو بہت ہی آسان ہے بنانا. وداؤٹ مسٹیک پرفیکشن کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے جو اہم مقصد ہے وہ بزنس ٹرانزیکشن کے اندر موجود اکاؤنٹس کو بالکل ٹھیک آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ لوگوں کی ہیلپ کروں گا. آج آپ لوگوں کو میں آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ سکھاؤں گا. آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان ہے اگر آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر سارے یاد ہیں. اگر آپ جو بیسک ہمارے ٹائٹل آف اکاؤنٹ جو 5 مین ہیڈ ہیں، ایسیٹس، ایکسپینسز، لائبلٹیز، پروپرائٹرشپ، ریونیو کو اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ پڑھا ہے اور یاد کیا ہے اور ان کی جو سب ٹاپکس ہیں، یعنی کہ اگر ایسیٹس ہیں تو ایسیٹس کے اندر جو ہے وہ کتنی قسم کے ایسیٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. ایسیٹس کے اندر جو ہے وہ کیش ہے، بینک ہے، اکاؤنٹ ریسیویبل ہے، یہ چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے. تو وہاں جتنا بھی میں نے آپ لوگوں کو جو شروع کے جو ہمارے لیکچرز گزرے اس میں سکھایا ہے تو وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے، تو وہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو گئے یہاں پر. اور یہی بیس ہے، چیپٹر 1 چیپٹر 2 ہی بیس ہے. اگر چیپٹر 1 اچھا ہے یعنی کہ جو یونٹ نمبر 1 میں نے آپ لوگوں کو کروایا تھا بیسک کانسیپٹس کے اوپر بہت زیادہ محنت میں نے کروائی ہے ایکسرسائزز کے ساتھ. آپ لوگوں کو پاسٹ پیپر کے جو کویشچنز ہیں ان کے سلوشن کے ساتھ جو ہے میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ پریکٹس کر لی ہے تو وہ آپ کو سمجھ میں بھی آگے ہوں گے اور آپ کے مائنڈ میں اگر ہیں تو آپ لوگ آگے جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ طریقے سے چل سکتے ہیں اور کویشچنس کے اوپر جو ہے مکمل کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں. اگر ہمارے پاس جو ہے وہ بزنس ٹرانزیکشن جو لکھی ہوئی ہے، انویسٹڈ کیش انٹو بزنس ₹5 لاکھ. ٹھیک ہے، ہمیں اماؤنٹ نظر آ رہا ہے 5 لاکھ کا، ہمیں کیش لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ ہمیں انویسٹڈ لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کیش جو ہے وہ ایسیڈ ہوتا ہے. تو میں یہاں لکھوں گا سولوشن لکھ کے یہاں لکھوں گا کیش انکریز ہو رہا ہے. کیش ایک ایسڈ ہے، ایسڈ جب انکریز ہوتا ہے تو ایسڈ جو ہے وہ ڈیبٹ میں چلا جاتا ہے. تو ڈیبٹ میں 5 لاکھ کے ساتھ ہم لکھ دیں گے DR لکھ کے 5 لاکھ لکھ دیں گے. اسی طرح سے جب بزنس کے اندر ہم پیسے ڈالتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ بزنس کے اوپر جو ہے پروپرائٹرشپ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اونرز ایکویٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب اونر ایکویٹی بڑھتی ہے تو وہ کریڈٹ میں جاتی ہے، وہ بھی کریڈٹ میں 5 لاکھ. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو کچھ ورڈز لکھے ہوئے ترتیب کے ساتھ نظر آ رہے ہیں جو مکمل سینٹینس بن رہا ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں
یہ ایک سینٹینس ہو سکتا ہے لیکن اکاؤنٹنگ کے اندر یہ ایک بزنس ٹرانزیکشن ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ڈبل انٹری ہے, صحیح ہے. اس میں ہمیشہ 2 اکاؤنٹ یا 2 سے زائد اکاؤنٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اس کی مدد سے جو ہے وہ ہم ڈیبٹ اور کریڈٹ برابر کر کے انٹری کو ریکارڈ کریں گے, صحیح ہے. اسی طرح پرچیز مرچنڈائز یا پرچیز گڈس آن کریڈٹ یا آن اکاؤنٹ ₹10,000. پرچیز گڈس لکھا ہوا ہو یا پرچیز مرچنڈائز لکھا ہوا ہو, اس کے اسپیشلی میننگ ہوتے ہیں پرچیزز. پرچیز کیا ہوتی ہے؟ سامان تجارت, جس کا آپ کام شروع کرتے ہیں, جس کا کام آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہوتا ہے, جس کا بزنس آپ کر رہے ہوتے ہیں. آن کریڈٹ یا آن اکاؤنٹ خاص طور پہ جو ہے وہ بزنس کے اندر یوز ہوتے ہیں. آن کریڈٹ آن اکاؤنٹ کے میننگ ہوتا ہے ادھار کے اوپر, ٹھیک ہے, ₹10,000. تو پرچیز گڈس یا پرچیز مرچنڈائز کے میننگ ہوں گے پرچیزز. پرچیزز انکریز ہو رہا ہے, اس لیے ہم لوگ پرچیز کر رہے ہیں. پرچیز ایک ایکسپینس ہے, پرچیز ایک ایکسپینس ہونے کی وجہ سے ایکسپینس بھی چونکہ انکریز ہو رہا ہے, تو یہ ڈیبٹ کے اندر 10,000. اسی طرح پیسے تو میں نہیں دے رہا کیش, ورنہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اگر آن کیش ہوتا. کیش جو ہے وہ ایک ایسڈ ہے, ایسڈ جب ڈکریز ہوتا ہے تو کریڈٹ نہیں آتا. یہاں پر اکاؤنٹ پیبل انکریز ہو رہا ہے, یعنی کہ میری لائبلٹی انکریز ہو رہی ہے, میں نے پیسے دینے, کھاتا واجب الادا, تو یہ اکاؤنٹ پیبل ہے, اور لائبلٹی ہے, لائبلٹی انکریز ہو رہی ہے, تو یہ کریڈٹ کے اندر ریکارڈ ہو جائے گا. اسی طرح کی اور دوسری جو ایگزامپلس ہیں وہ سالو ہیں. میں اس کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے کاپی کے اندر لیے چلتا ہوں, وہاں جا کر ہم پہلے اس میتھڈ کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو سیکھ لیں گے, ٹھیک ہے. دین جنرلائزنگ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, جنرلائزنگ بہت آسان ہے. جنرلائزنگ اسی کے اندر جو ہے وہ ایسے لائننگ کھینچے گی اور یہاں اس کی نریشن آ جائے گی, اور یہ جنرل جو ہے وہ بن جائے گا. کوئی اتنی بڑی بات نہیں, اتنا پرابلم والی بات نہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں تو سمجھ میں آ گئی 2 انٹریز. باقی کی جو انٹریز ہیں اس کے لیے ہم چلتے ہیں مزید آگے, اور ان کے اندر جو ہے دیکھتے ہیں, اس کو سمجھنے کی اور اسی پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس یہ دیکھیے, یہ میں نے کچھ انٹریز بنائی ہوئی ہیں, جیسے یہ انویسٹڈ کیش ₹5 لاکھ ان بزنس, ٹھیک ہے. تو کیش ایک ہے اس میں, اور ایک چیز اس میں کیپٹل ہے. جب انویسٹڈ کہا جاتا ہے میننگ جو ہے وہ آپ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں, ڈال رہے ہیں پیسے کاروبار میں. تو کیش انکریز ہو رہا ہے, اصل میں کیش ایک ایسڈ ہے, ایسڈ انکریز ہو رہا ہے. تو ایسڈ جب بھی انکریز ہوتے ہیں تو وہ ڈیبٹ میں جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ, ٹھیک ہے. یہ پریکٹیکل ویریفیکیشن ہو رہی ہے ان رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کی. ایسڈ انکریز ڈیبٹ ڈیکریز کریڈٹ, اینڈ ایکسپینسز انکریز ڈیبٹ ایکسپینسز ڈیکریز کریڈٹ. یہ پچھلے جو ویڈیوز ہماری پچھلے جو لیکچرز ہیں ان کی ویڈیوز کے اندر ہی میں چیزیں کروا چکا ہوں. لائبلٹی, ریونیو اینڈ پروپرائٹرشپ, یہ تینوں جب بھی انکریز ہوتی ہیں تو یہ کریڈٹ میں جاتی ہیں, اور ڈیکریز ہونے سے یہ ڈیبٹ میں چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اسی کے تھرو جو ہے وہ ہم یہاں لکھ رہے ہیں, اور یہاں ڈیبٹ اور کریڈٹ ہم بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. 5 لاکھ جو ہے وہ بزنس کے اندر انویسٹ کیے, کیش ڈیبٹ, کیش انکریز ہوا, ایسڈ ہے کیش تو اس لیے ڈیبٹ میں چلا گیا. کیپٹل انکریز ہوا, پروپرائٹرشپ ہے, پروپرائٹرشپ انکریز ہوتی ہے تو وہ کریڈٹ میں چلی جاتی ہے. اسی طرح انویسٹڈ ا کار انٹو بزنس, بزنس کے اندر ایک کار جو ہے وہ انویسٹ کی ہے 2 لاکھ کی, ٹھیک ہے. تو کار بڑھ گئی ہے, کار ایک ایسڈ ہے, ایسڈ جب بڑھتا ہے تو ڈیبٹ میں جاتا ہے. اسی طرح کیپٹل جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, کیپٹل جب بڑھ رہا ہے تو کیپٹل جو ہے وہ اصل میں پروپرائٹرشپ ہے. جب کیپٹل لگاتے ہیں تو پروپرائٹرشپ کے اندر تو اس کو کیپٹل کا نام دیا جاتا ہے, جب نکالتے ہیں اس کو ڈرائنگ کا نام دیا جاتا ہے. یہ بھی میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو پروپرائٹرشپ انکریز ہو رہی ہے کریڈٹ میں. اس طرح پرچیز آ فرنیچر فار ₹10,000, فرنیچر پرچیز کیا ہے 10,000 روپے کا, ٹھیک ہے. تو فرنیچر ڈیبٹ, فرنیچر جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے, ایسڈ ہے, ڈیبٹ ہو گیا. کیش ڈیکریز ہو رہا ہے, کیش بھی ایسڈ ہے لیکن ڈیکریز ہوا ہے تو کریڈٹ ہو گیا. اس طرح پرچیز مرچنڈائز, یہ تھا پرچیز آف فرنیچر, یہ فرنیچر ان کی ایک ایسڈ تھا, یہ ہم نے پرچیز کیا تھا اپنے بزنس کے کام کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو ایز اے ایسڈ جو ہے وہ ہم نے لے لیا اس کو. لیکن یہاں جو پرچیز مرچنڈائز, MERCHANDISE, مرچنڈائز یا گڈس, ٹھیک ہے. پرچیز مرچنڈائز یا پرچیز گڈس کی بات ہم کریں گے
تو اس کو ایک اسپیشل نام دیا جاتا ہے پرچیزز، PURCHASES، پرچیزز کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پرچیزز جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. پرچیزز ایز این ایکسپینس ہوتا ہے، ایکسپینس جب انکریز ہوتا ہے تو ڈیبٹ میں جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، ₹10,000 کیش کے اوپر میں نے خریدا ہے تو کیش ایسڈ ہے، ڈیکریز ہوا ہے تو وہ کریڈٹ میں چلا گیا. اسی طرح سے پرچیز مرچنڈائز آن اکاؤنٹ یا آن کریڈٹ فار ₹10,000، 10,000 کی مرچنڈائز پرچیز کی ہیں آن اکاؤنٹ یعنی ادھار پر. پرچیز مرچنڈائز کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا. پرچیز مرچنڈائز یا پرچیز گڈس کا مطلب پرچیزز ہوتا ہے. پرچیزز انکریز ہو رہی ہیں، ایکسپینس ہیں پرچیزز، تو انکریز ہو کے ڈیبٹ میں چلی جائیں گی. اسی طرح سے جب ہم کسی کو پیسے جو ہے ہم نے دینے ہوتے ہیں تو ہم اکاؤنٹ پیبل اپنے پاس بناتے ہیں. تو اکاؤنٹ پیبل انکریز ہو رہا ہے، یہ ایک لائبلٹی ہے. لائبلٹی جب انکریز ہوتی ہے تو وہ کریڈٹ میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتی ہے بات سولڈ مرچنڈائز یا سولڈ گڈس. سولڈ مرچنڈائز یا سولڈ گڈس، اس کو اسپیشل ایک نام دیا جاتا ہے سیلز کا. ایک ہوتا ہے SALE، سیل. ٹھیک ہے، یہ انگلش کا ورڈ ہے. سیلز جو ہوتا ہے SALES، یہ اکاؤنٹنگ کی ٹرمز ہوتی ہیں. تو یہ اکاؤنٹنگ کی ٹرم کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے اب یہ سولڈ مرچنڈائز یا سولڈ گڈس آن اکاؤنٹ اور آن کریڈٹ. آن اکاؤنٹ اور آن کریڈٹ کا مطلب آپ کو پتا ہے ادھار پہ. پہلے آپ نے جو ہے وہ ادھار پر مال خریدا، اب آپ ادھار پہ مال بیچ رہے ہیں. پہلے آپ کو جو ہے وہ اکاؤنٹ پیبل بنانا تھا کہ ہم نے پے کرنا ہے بھائی کسی کو. ٹھیک ہے، اب آپ بنائیں گے اکاؤنٹ ریسیویبل کہ بھائی ہم نے ریسیو کرنا ہے. اور اکاؤنٹ ریسیویبل ایسٹ کے اندر آتا ہے. انکریز ہو رہا ہے ایسٹ تو یہ ڈیبٹ میں چلا جائے گا. اسی طرح سیلز میری انکریز ہوئی ہیں، میں نے سیلز کی ہیں. سیلز انکم کا ٹاپک ہے. انکم کا جو ہے وہ سب اکاؤنٹ ہے، یہ انکریز ہو رہا ہے. جب یہ انکم انکریز ہوتا ہے تو یہ کریڈٹ کے اندر چلا جاتا ہے. سولڈ مرچنڈائز فور کیش، کیش کے اوپر بھی مرچنڈائز سولڈ آؤٹ کی ہے. کیش آ رہا ہے میرے پاس، انکریز ہو رہا ہے. ایسڈ ہے، ایسڈ انکریز ہوتا ہے تو ڈیبٹ میں جاتا ہے. سیل انکریز ہو رہی ہے، انکم ہے، انکم انکریز ہوتی ہے تو کریڈٹ میں جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں ریٹرن مرچنڈائز ٹو دا سپلائر. یہ ورڈ جو ٹو ہے یہ یاد رکھنا ہے، اور ریٹرن مرچنڈائز کو ہم کہیں گے پرچیزز ریٹرن. ٹھیک ہے، اگر ریٹرن مرچنڈائز کے آگے اگر ورڈ لگا ہوگا ٹو دا سپلائر، سپلائر کو میں واپس کر رہا ہوں. پہلے میں نے خریدا، اس کے بعد اور اس کے بعد خریدنے کے بعد جو ہے میں نے سپلائر کو واپس بھیجا. تو جب میں واپس بھیجوں گا تو میری لائبلٹی کم ہو جائے گی. پہلے مجھے زیادہ پیسے دینے تھے، اب مجھے کم پیسے دینے تو اکاؤنٹ پیبل ڈیکریز ہو جائے گا. اکاؤنٹ پیبل ایک لائبلٹی ہے، لائبلٹی جب ڈیکریز ہوتی ہے تو وہ ڈیبٹ میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ ریٹرن مرچنڈائز ٹو دا سپلائر کو میں پرچیزز ریٹرن کہوں گا. کیا کہوں گا؟ پرچیزز ریٹرن. پرچیزز ریٹرن جو ہے وہ میرا انکم ہے. ٹھیک ہے، کاؤنٹر انکم ہے. ٹھیک ہے، یہ انکریز ہو رہی ہے تو یہ آ جائے گی 5,000 سے کریڈٹ کے اندر. اسی طرح ریٹرن مرچنڈائز فرام اس کسٹمر. ٹھیک ہے، ریٹرن ہوئی مرچنڈائز فرام اے کسٹمر. فرام کا ورڈ یاد رکھنا ہے. فرام اے کسٹمر، کسٹمر کے ذریعے سے. تو پہلے اس کو میں نے بیچا تھا تو میرا فائدہ ہوا تھا، مجھے نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ریٹرن مرچنڈائز کو جس طرح سے میں پرچیز ریٹرن مرچنڈائز ٹو دا سپلائر کو پرچیزز ریٹرن کہتا ہوں، اسی طرح ریٹرن مرچنڈائز فرام اے کسٹمر کو میں سیلز ریٹرنز کہوں گا. ٹھیک ہے، تو سیلز ریٹرن جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہیں. یہ کانٹرا ایکسپینس ہے. یہ میں پچھلے ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کلاسیفیکیشن آف اکاؤنٹس کے اندر. وہ بہت اچھی طرح سے آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے، تبھی آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ اکاؤنٹنگ کے اندر بہت پرابلم ہوگا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا ڈیبٹ کے اندر. سیلز ریٹرن ایکسپینس ریکارڈ ہوا ایز ڈیبٹ 2000 ہو گیا. اور ظاہر سی بات ہے پہلے میں نے پیسے زیادہ لینے تھے، اب پیسے کم لوں گا میں، تو اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے وہ ڈیکریز ہو گیا. اکاؤنٹ ریسیویبل ایسڈ ہے میرا، یہ کریڈٹ کے اندر چلا جائے گا 2000 سے. ڈسکاؤنٹ فرام اے کسٹمر، کسٹمر نے ہمیں جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے دیا. ڈسکاؤنٹ فرام اے سپلائر، سپلائر سے ڈسکاؤنٹ مل گیا. اس کو میں کہوں گا پرچیزز ڈسکاؤنٹ، پرچیز ڈسکاؤنٹ. ٹھیک ہے، پہلے مجھے پیسے زیادہ دینے تھے، اب مجھے پیسے کم دینے ہیں، میرا اکاؤنٹ پیبل ڈیکریز ہوا
ٹھیک ہے. جب میرا اکاؤنٹ پیبل ڈیکریز ہوگا تو لائبلٹی میری یعنی ڈیکریز ہوئی, تو ڈیکریز ہونے سے لائبلٹی ڈیبٹ میں جاتی ہے. اور پرچیزز ریٹرن جو ہے وہ میں کہوں گا یہ انکریز ہوا, یہ میرا کانٹرا انکم ہے, تو یہ کریڈٹ کے اندر چلا جائے گا. انکم کریڈٹ ہونے سے, انکم انکریز ہونے سے کریڈٹ میں جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ڈسکاؤنٹ ٹو اے کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ دیا آپ نے, تو ڈسکاؤنٹ ٹو اے کسٹمر سیلز ڈسکاؤنٹ کہلائے گا. سیلز ڈسکاؤنٹ انکریز ہو رہا ہے, یہ کانٹرا ایکسپینس ہے, یہ ڈیبٹ میں جائے گا, اور میں پیسے بھی کم وصول کر رہا ہوں اس سے, تو اکاؤنٹ ریسیویبل بھی میرا ڈیکریز ہو گیا, اور یہ ایز این ایسڈ ہوتا ہے اکاؤنٹ ریسیویبل, تو یہ کریڈٹ میں چلا گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے ایکسپینس کی باری آ جاتی ہے. پیڈ سیلریز ٹو دا امپلائیز کو سیلریز پے کی ہیں 20,000 کی. سیلریز ایکسپینس جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے, ڈیبٹ میں جائے گا. کیش جا رہا ہے میرے پاس سے, ایسے ڈیکریز ہو رہا ہے, کریڈٹ میں جائے گا. پیڈ یوٹیلیٹیز ایکسپینس 10,000 بائی چیک, تو یوٹیلیٹی ایکسپینس انکریز ہو رہا ہے, ایکسپینس انکریز ڈیبٹ. بینک ڈیکریز ہو رہا ہے, بینک ایز این ایسٹ ڈیکریز ہونے سے کریڈٹ. پیڈ ₹5,000 ٹو دا سپلائر فار مرچنڈائز پرچیز آن اکاؤنٹ. مرچنڈائز جو میں نے پرچیز کی تھی ادھار پہ, اب اس کے پیسے دینے کی باری آئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب میں پیسے دوں گا تو پیسے تو میرے کم ہو جائیں گے, ڈیکریز ہو جائیں گے. کیش میرا ڈیکریز ہوگا, کیش ایسڈ ہوتا ہے, ایسڈ جب ڈیکریز ہوتا ہے تو کریڈٹ میں جاتا ہے. اس طرح سے اکاؤنٹ پیبل جو ہے وہ ڈیکریز ہوگا, کیونکہ پہلے لائبلٹی زیادہ تھی, اب لائبلٹی کم ہو گئی ہے. تو جب لائبلٹی ڈیکریز ہوتی ہے تو وہ ڈیبٹ میں جاتی ہے. اب میں ریسیو بھی کروں گا جو میں نے ادھار مال بیچا تھا. ریسیو 10,000 فرام کسٹمر سے 10,000 ملے فار مرچنڈائز سولڈ آن اکاؤنٹ, جو میں نے مرچنڈائز جو ہے ادھار پر جو ہے وہ بیچی تھی. تو کیش میرے پاس آ رہا ہے, ڈیبٹ ایسٹ انکریز ہو رہا ہے, ڈیبٹ میں چلا جائے گا. اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیکریز ہو رہا ہے, ایسٹ آنسر ڈیکریز ہو رہا ہے, تو یہ کریڈٹ میں. اس کے بعد ہے وتھڈرو کیش ₹2,000 اینڈ مرچنڈائز کاسٹنگ جی. تو یہ دیکھیے نمبر 16 withdraw cash ₹2,000 and merchandise costing ₹5,000 from business for personal use. ٹھیک ہے. جب ہم اپنے ذاتی استعمال کے لیے چیز نکالتے ہیں, جب ہم ڈالتے ہیں پیسے, دیٹ از پروپرائٹرشپ, اور پروپرائٹرشپ میں وہ کیپٹل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیپٹل انکریز ہوتا ہے, پروپرائٹرشپ انکریز ہوتی ہے, تو وہ کریڈٹ میں جاتی ہے. یہاں چونکہ جو ہے کہ نام ہے ہم نکال رہے ہیں, ریورس کر رہے ہیں, تو جب ہم کوئی چیز جو ہے وہ بزنس سے نکالتے ہیں, ریورس کرتے ہیں, دیٹ از کالڈ ڈرائنگ. ڈرائنگ انکریز ہو رہی ہے, ایڈورس افیکٹ ہے, پروپرائٹرشپ ڈیکریز ہوگا. جب پروپرائٹرشپ ڈیکریز ہوتا ہے تو وہ ڈیبٹ میں جاتا ہے. کیش اسی طرح سے ڈیکریز ہو رہا ہے, کیش ایسڈ ہے, جب ایسڈ ڈیکریز ہوتا ہے تو وہ کریڈٹ میں. اسی طرح مرچنڈائز بھی ایسڈ ہے, ڈیکریز ہو رہی ہے, یہ بھی کریڈٹ کے اندر. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو امید ہے آپ لوگوں کو ساری ویڈیو جو ہے وہ اس کے اندر جو جتنے بھی میں نے 16 کی 16 یہ انٹریز کروائی ہیں, پیٹرن انٹریز بنا کے ایک طرح سے, یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اور آپ جو ہے وہ ویڈیو کو پوز کر کے بار بار جو ہے وہ ان کو دیکھیں, ان کی پریکٹس کریں, ان کو اپنے پاس لکھیں, تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آ جائیں گی. پچھلے جتنے بھی لیکچرز ہیں, خاص طور پہ جو اکاؤنٹس اور ان کی ٹائپس تھیں وہ یاد کرنا, اور رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ یاد کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو جو ہے کہ نام میں سمجھ لیں کہ آپ کا جو ہے نا اکاؤنٹنگ سمجھنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو آپ جو ہے وہ سمجھیں اس کو اور یاد رکھیں جتنے بھی پچھلے لیکچرز ہیں, اور پریکٹس کریں, بیکاز پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اور جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ مزید جو اگلی ویڈیوز ہوں گی ان کے اندر اسی ٹاپک کے اوپر مزید ہم ورک کریں گے, جنرل کے اوپر, اور اس کو جو ہے بہت اچھی طرح سے کرنا سیکھیں گے, کہ یہی جو ہے وہ کویشچن جو ہے وہ بیس ہے آپ لوگوں کے آگے کے سوالات کے لیے, چاہے آپ کی فرسٹ ایئر کی اکاؤنٹنگ ہو, چاہے آپ کی جو ہے وہ M.Com کی اکاؤنٹنگ ہو, ماسٹرز لیول کی. یہی چیزیں بیسک ہوتی ہیں, اور انہی بیسک چیزوں کو اچھا جو ہے وہ طرح سے جو ہے وہ سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اب تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے گڈ بائے اینڈ تھینک یو.